ٹکڑا ہے جو اوپر کے تالو کے بالکل آخر میں اوپر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جسے انگریزی میں یوویلا کہا جاتا ہے۔ یہ حلق کی طرف سے زبان کا آخری حصہ ہے اور یہ نرم تالو ہے، اور یہ کوا یعنی یوویلا ہے۔ تو یہ زبان کا آخری حصہ بلند ہو کر اس کوے سے ٹکراتا ہے تو حرف قاف کی آواز نکلتی ہے، جیسے اقو، 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 اقو۔ اقو۔ یاد رہے کہ اگر حرف قاف ساکن ہو، یعنی اگر حرف قاف پر سکون ہو تو اس وقت اس میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب ہے حرکت دینا اور ہلانا، یعنی حرف قلقلہ کے تلفظ کے بعد دوبارہ اس کی تھوڑی سی آواز نکالنا، یا اس حرف پر مکمل سکون پڑھنے کے بجائے آدھا زبر پڑھنا، یعنی کچھ سکون اور کچھ زبر کی آواز ہو۔ جیسے غور سے سنیے، اقو، دافق۔ تو یہ جو آخر میں قاف کی تھوڑی سی آواز پھر سے دوبارہ نکل رہی ہے، یہی قلقلہ کی آواز ہے، اور یہ آدھے زبر اور آدھے سکون کی آواز ہونی چاہیے۔ اگر پورے زبر کی آواز ہوگی تو غلط ہوگا، اور اگر پورے سکون کی آواز ہوگی تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قلقلہ کرتے وقت آدھے زبر اور آدھے سکون کی آواز نکالنی ہے۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ۔ اقو، دافق۔ غور کیا آپ نے، جب ہم قلقلہ نہیں کرتے ہیں تو حرف قاف کی آواز سختی سے بند ہو جاتی ہے، جیسے اق، دافق۔ لیکن جب ہم قلقلہ کرتے ہیں تو حرف قاف کی آواز سختی سے بند نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی آواز پھر سے جاری ہوتی ہے، جیسے اقو، دافق۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ حرف قاف میں قلقلہ اس وقت ہوگا جبکہ یہ ساکن ہوگا، یعنی حرف قاف میں سکون ہوگا، یعنی جیسا کہ ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا، اقو یا دافق۔ تو یہ جو ہم قاف میں یہاں قلقلہ کر رہے ہیں تو یہ قلقلہ اس وقت کریں گے جب کہ قاف میں سکون ہوگا، لیکن اگر اس میں سکون نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت